میرے بھائیوں، عرب کی ایک خاتون کا نام ہے خنسا۔ اس خنسا کے دو زمانے گزرے ہیں، ایک زمانے جاہلیت اور دوسرا اسلام لانے کے بعد۔ خنسا بہت بڑی عرب کی شاعرہ تھی اور مرثیہ تو بڑا اچھا پڑھتی تھی۔ اس کو عرب کے لوگوں نے ایک لقب دیا تھا عرف العرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی۔ کسی کی موت پر وہ ایسا مرثیہ پڑھتی تھی کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس مرثیہ پڑھنے میں بڑی ماہر تھی، اس کو لوگوں نے لقب دیا تھا عرف العرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی۔ اس کے اوپر دو زمانے گزرے، سن 8 ہجری میں وہ اسلام لائی۔ 8 ہجری سے پہلے وہ اسلام کے اندر نہیں تھی، 8 ہجری سے پہلے وہ اسلام کے اندر نہیں تھی۔ 8 ہجری کے بعد وہ 8 ہجری میں وہ اسلام لاتی ہے۔ 8 ہجری سے پہلے کا اس کا زمانہ دیکھو اور 8 ہجری کے بعد کا اس کا ایک زمانہ دیکھو، ان دونوں زمانوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سننا۔ بڑا درد بھرا منظر ہے، بڑا درد بھرا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت خنسا، زمانے جاہلیت کا دور دیکھو اس کا۔ اس کے 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا نام تھا معاویہ، ایک بھائی کا نام تھا صخر۔ ایک بھائی کا نام تھا معاویہ اور ایک بھائی کا نام تھا صخر۔ دشمنی عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں بہت تھی، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے لیے ایک دوسرے کو مار دیا کرتے تھے۔ عرب کے اندر جہالت کا بڑا دورہ تھا۔ زمانے جاہلیت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کرنے میں بھی میرے بھائیو عجیب سا لگتا ہے۔ ایک ہی عورت سے کئی مرد ہم بستر ہوتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی اور اپنا بچہ جس کی گود میں رکھنا چاہتی تھی یہ اسی کا بیٹا مانا جاتا تھا، یہ بچہ اسی کا بیٹا اور وہ اس کا باپ مانا جاتا تھا۔ پھر جتنے لوگ ملے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ عورت اس آدمی کے پاس چلی جاتی تھی، اس کی بیوی بن جاتی تھی، جبکہ ملنے والے اس سے بے شمار لوگ ہوتے تھے، لیکن بچہ جس کی گود میں یہ عورت رکھ دے بس اسی کو اس کا پتی مانا جاتا اور یہ بچہ اسی کا مانا جاتا اور یہ اس کی پتنی بیوی مانی جاتی۔ عجیب عجیب حالات تھے زمانے جاہلیت کے۔ زمانے جاہلیت میں قومی عصبیت اور قومی دشمنی کی وجہ سے اس کے ایک بھائی کو قتل کر دیا گیا، معاویہ کو مارا گیا، معاویہ مر گیا۔ خنسا اپنے بھائی کی یاد میں پاگل سی ہو گئی، رو رو کے گاتی تھی، بازاروں میں پھرتی تھی، بال کھولے کھولے جاتی تھی، گویا کہ پاگل سی ہو گئی۔ دوسرے بھائی نے صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینے کے لیے کمر کسی اور اعلان کر دیا کہ میں اپنے بھائی معاویہ کی موت کا بدلہ لوں گا، لیکن قوم کے لوگ بھی بڑے چوکنا تھے، ہوشیار تھے۔ انہوں نے موقع پا کر گھات لگا کر بیٹھے اور موقع پا کر کبھی صخر کو بھی قتل کر دیا، صخر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور صخر کی موت کے بعد تو اس کا بڑا پاگل پنا سا ہو گیا، دونوں بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ زمانے جاہلیت کی بات بتاتا ہوں، ابھی 8 ہجری سے پہلے کی بات ہے، دونوں بھائی مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور خنسا اپنے دوسرے بھائی صخر کی موت کے بعد یہ شعر پڑھتی رہتی تھی، گنگناتی تھی، مرثیے کا یہ شعر گاتی رہتی تھی۔ یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا شعر نہیں بنایا، بس جب بھی سورج نکلتا تو کہتی یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے؟ جب تو نکلتا ہے، جب تو چمکتا ہے، جب تو پورب سے نمودار ہوتا ہے تو مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے۔ تیرا
بے چین کر دیتا ہے، تیرا نکلنا مجھے سحر کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور کیجئے، جب بھی سورج نکلتا ہے روز وہ یہی کہتی یذکرنی طلوع الشمس سحرا، اے سورج تو نکلتا ہے تو مجھے سحر کی یاد آ جاتی ہے، گویا کہ سورج سے شکایت کر رہی ہے، اے سورج تو نکلنا بند کر دے، اے سورج تو نہ نکلا کر، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، اے سورج تو کیوں نمودار ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں بیدار کیوں آتا ہے، کیوں چمکتا ہے، جب بھی تو چمکتا ہے تو مجھے میرے بھائی سحر کی یاد دلا دیتا ہے، اے سورج اس سے تو اچھا ہے کہ تو نکلا ہی نہ کر تاکہ میں کچھ یاد تو بھلا سکوں اپنے بھائی کو۔ پھر جب وہ رات میں بستر پہ جاتی تھی اور شام کو جب سورج غروب ہوتا تھا تو سورج غروب ہوتے وقت پھر کہتی تھی اذکرہ لکل غروب شمس، میں اس کو یاد کرتی ہوں سورج کے ڈوبتے وقت بھی، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے تو مجھے سحر کی یاد آتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے آئے سورج تو کیوں چھپتا ہے، تو کیوں غروب ہوتا ہے، تو کیوں ڈوبتا ہے، تو کیوں چھپ جاتا ہے، کیونکہ جب بھی رات آتی ہے تو مجھے سحر کی یاد آ جاتی ہے، یعنی سورج نکلے تو سحر کی یاد، سورج غروب ہو تو سحر کی یاد۔ اس شعر کا شارٹ کٹ میں مطلب یہ ہوا کہ میں رات و دن سحر کو یاد کرتی ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مجھے سحر کی یاد نہ جاتی ہو آتی ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ میں سحر کو یاد نہ کرتی ہوں۔ یذکرنی طلوع الشمس سحرا اذکرہ لکل غروب شمس، آئے سورج تیرا چمکنا مجھے سحر کی یاد دلا دیتا ہے، آئے سورج تیرا چھپنا بھی مجھے سحر کی یاد دلاتا ہے۔ اس شعر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خنسا کا کیا حال تھا، کتنا وہ اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی۔ ان کی موت، بھائیوں کی موت خنسا کے اوپر بجلی بن کر گر گئی تھی، لیکن یہی خنسا جب سن 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے 4 بچوں کی پرورش اکیلے دم پہ کرتی ہے، بھائی مار دیے گئے، بھائی پہلے ہی سے قتل کر دیے گئے، اکیلے دم پر اپنے 4 بچوں کو پالتی ہے۔ آج 16 ہجری ہے، 8 سال کے بعد 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق قادسیہ کی جنگ میں جا رہے ہیں، پورا گروہ قادسیہ کی جنگ کے لیے نکل رہا ہے، پورا قافلہ جنگ قادسیہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اب اسلام لانے والے یہ بچے بھی پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت خنسا ایک بیٹے کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، بلکہ اپنے 4 بیٹوں کو اس میدان جنگ میں بھیجتی ہے، جس کے 2 بیٹے جس کے 2 بھائی انتقال کر گئے، مار دیے گئے، تو خنسا پاگل تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی۔ یہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اب اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ 4 بیٹے اگر چاروں قتل ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا، کوئی پرواہ نہیں، اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں روانہ کرتی ہے۔ اور جب یہ 4 بچے دروازے تک پہنچتے ہیں، گھوڑا لے کر، تلوار لے کر جب دروازے تک پہنچتے ہیں تو خنسا کا خطبہ سنو، خنسا کی تقریر سنو، خنسا کا خطاب سنو، خنسا کا لیکچر سنو۔ خنسا کہتی ہے میرے بچوں جا رہے ہو، یاد رکھنا میں اسلام کے جھنڈے کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آئے میرے بیٹوں ایک بات یاد رکھنا، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، تم 4 بچوں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم 4 بچوں کا باپ بھی ایک ہے۔ ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے جس طرح تمہاری ماں 4 کی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی اے میرے بیٹو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، ایسا نہیں کہ کسی کی
رگوں میں کسی باپ کا خون اور کسی کی رگوں میں کسی دوسرے باپ کا نہیں نہیں. اے میرے بیٹو تم سب نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو تم سب کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے. تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تو ایک ہی باپ کے بھی بیٹے ہو. اے میرے بیٹو میدان جنگ میں تیر اگر آئے تو تیر میں پیٹھ پر نہیں دیکھنا چاہتی. میدان جنگ میں اگر لڑنا ہے تو بہادروں کی طرح لڑنا, تیر کھانا ہے تو سینے پہ تیر کھانا. اے میرے بیٹو میں تیر کو تمہارے پشت پر پیٹھ پر نہیں دیکھنا چاہتی. اے میرے بیٹو زرہ اتار دینا, بہادروں کی طرح لڑنا. زرہ موت سے بچنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اگر تم زرہ پہنو گے تو یہ موت سے بچنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. میرے بیٹو زرہ انسان کو پر اعتماد بنا دیتی ہے کہ اب مجھے موت نہیں آئے گی, اس لیے میرے بیٹو زرہ پھینک دینا اور ہمت سے لڑنا. آج یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر تمہاری ماں تمہارا انتظار کرے گی. اپنے چاروں بیٹوں کو لیکچر دے کر خطاب کر کے بھیج دیا. یہ چاروں بچے میدان جنگ میں گئے. ایک بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا, دوسرے بیٹے نے تلوار سنبھالی, دوسرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا, تیسرے نے مورچہ سنبھالا اور تیسرا بیٹا بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا, چوتھے نے مورچہ سنبھالا اور چوتھا بیٹا بھی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گیا. جنگ کے خاتمے کے بعد خبر آتی ہے اور خنسا کو بتایا جاتا ہے, خنسا تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور الحمدللہ چاروں بیٹوں نے سینے پر تیر کھایا تھا, چاروں بیٹوں نے گردن پہ تلوار چلوائی تھی, چاروں بیٹوں میں سے کسی کے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں ہے, چاروں نے سینوں پر اپنے تیر کھائے ہیں. خنسا کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچتی ہے, یہ اطلاع ہوتی ہے کہ میرے چاروں بیٹے جنگ کے قادسیہ میں شہید کر دیے گئے. جس کے دو بھائی قتل کر دیے گئے تو کیسے رو رہی تھی, لیکن آج چار بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو آج کیسے مسکرا رہی ہے. ایمان نام ہے مسکرانے کا, موت کو قریب دیکھا تو مسکراتی ہے. میرے بھائیوں, جو عورت اپنے بھائیوں کے موت پر ان کے قتل پر کہتی تھی یذکرونی طلوع الشمس صخرہ اذکرہ لکل غروب شمس, آج وہی عورت اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر کیا پڑھ رہی ہے, الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم, الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے مشرف فرمایا ہے, مجھے عزت بخشی ہے اور میرے چاروں بیٹوں کی شہادت کو اس نے اس جنگ میں قبول فرما لیا ہے. میرے بھائیوں, یہ ہوتی ہے اہل ایمان کی نشانی. وہ موت اور موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ. حضرت خنسا نے دیکھا کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے تو وہ مایوس نہیں ہوئی, اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, بلکہ ہنستے ہوئے کہتی ہے یہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہے, تعریف ہے کہ اس نے میرے بیٹوں کو شہادت نصیب فرمائی. میرے بیٹوں نے تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف سفر کیا ہے. تو میرے بھائیوں, موت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا, وہی کامیاب ہے. موت کو کامیاب بناؤ, اور موت کامیاب تبھی بنے گی جب موت کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور ہم یہ سوچیں کوئی بات نہیں, آج ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں. اور یہ وہی آدمی مسکرا سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو, جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوں گے, وہی موت کے وقت گھبرائے گا نہیں, وہ موت کے وقت بے فکر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, اس دنیا میں اعمال صالحہ کرو, ورنہ موت تو آئے گی ہی, چاہے عمل اچھے کرو یا برے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ, بڑے بڑے محلوں میں چھپ جاؤ, موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی, موت تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے لے گی, موت تمہیں ادھر بھی کس لے گی, تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی. مرنا تو ہے ہی, اس لیے موت آئے تو ایسے آئے کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور ہم رب کی ملاقات کے لیے
تڑپ رہے ہوں کہ اے اللہ بس میری تیری تجھ سے ملاقات کا وقت قریب ہے اور اس وقت ہمارے چہرے پر خوشی ہو، تو یہ ہے اصلی موت۔ موت کو کامیاب بنائیے۔ 3:30 بج چکے ہیں میرے بھائیوں، وقت فجر قریب ہے اور ہم سب کو اب موت کے اوپر تقی سننے کے بعد وضو بنانا چاہیے، اپنے عمل صالح کی تیاری کرنا چاہیے، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جو ہم نے آج یہ خطاب کیا بار الہ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔